سورہ نحل کی جو مشہور ترین آیات ہیں، مشہور ترین آیات، اس میں ایک آیت احسان ہے جو اس کی آیت نمبر 90 ہے، آیت نمبر 90۔ ویسے اس کی آیات احکام بہت ساری ہیں، ایک تو دیکھیے یہ ہے کہ جو اس کی آیت احسان ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس میں اللہ بے شک عدل و احسان کا حکم دے رہا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اور بہت سارے نیک کاموں کا حکم پروردگار عالم اس سلسلے میں دے رہا ہے۔ عدل و احسان کا جو اس کی آیت نمبر 90 ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ جامع ترین ایک سوشل پروگرام دینے والی آیت ہے، جامع ترین۔ یہ اتنا جامع ترین سوشل پروگرام دے رہی ہے یہ آیت کہ آپ دیکھیں گے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ عدل و احسان اور قرابت داروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور ظلم و زیادتی کرنے والوں سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت کو قبول کرو۔ تو اس کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں، اس کے اندر ایک تو اللہ عدل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ دیکھیں عدل جو ہے وہ 2 برابر حصوں میں بانٹنے کو، اس طرح سے بانٹنا کہ کسی حصے میں بھی ذرہ برابر بھی کمی واقع نہ ہو، اور ہر کام کو اس کے مناسب وقت اور محل پہ کرنا۔ کہا جاتا ہے نا کہ العمل ہوا وضع الشیء فی محلہ، العدل ہوا وضع الشیء فی محلہ، یعنی ہر چیز کو اس کے مقام کے اوپر رکھنا یہ عدل ہے، اور ظلم کیا ہے؟ اس کے بالکل برخلاف ہے کہ اس کے مقام پہ آپ اس کو نہ رکھیں۔ تو بہرحال عدل کی جو ضد ہے وہ ظلم ہے۔ عدل اس قدر اہم ہے کہ اصول دین کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ توحید کے بعد عدل ہے، یا اصول مذہب میں بھی کہا جاتا ہے، اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں کہ اس کے بعد عدل اور امامت یا اصول مذہب میں، اس میں بھی اصول مذہب کے اعتبار سے بھی عدل آتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ عدل جو ہے یہ علم کلام کے اعتبار سے الگ ہے، علم فقہ کے اعتبار سے اس کے الگ معنی ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ علم نحو کے اعتبار سے اس کا ایک الگ مفہوم ہو جاتا ہے۔ علم کلام کے اعتبار سے کیا ہے؟ یعنی علم کلام میں دیکھیے عدل سے مراد یہ کہ اللہ عادل ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، اور اسی لیے وہ اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے، گناہ گاروں کے لیے سزا کا اس نے اپنا اصول رکھا ہے، اطاعت گزاروں کو جنت دینے کا وعدہ اس نے کیا ہے، استطاعت سے زیادہ وہ کسی کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ علم کلام کے اعتبار سے اللہ کے عدل کی مثالیں۔ اچھا، علم فقہ کے اعتبار سے عدل جو ہے محارم الہی سے بچنے والے کو عادل کہا جاتا ہے، عادل کی گواہی جو ہے قبول کی جاتی ہے، ہر صغیرہ و کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانے والے کو عادل کہا جاتا ہے۔ دیکھیے عدل جو ہے یہ احکامات خداوندی کی زندگی ہے، اور انسان اس وقت عادل ہوتا ہے جب وہ حرام چیزوں سے اپنی آنکھیں بند کر لے اور ظلم سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اب اسے کہا جاتا ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حرام چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بند کرے، یہ عادل ہے، اور ظلم سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اس کو عادل کہا گیا ہے۔ علم نحو کے اعتبار سے بہرحال ایک الگ مفہوم ہے جو اتنا بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، عدل اگر دیکھیں تو اس کی بہت ساری شاخیں نکلتی ہیں کہ ایک ہوتا ہے انسان اپنی ذات کے اعتبار سے جو ہے وہ عدل کرے، یعنی اپنا حق نہ مارے۔ دیکھیے ایک تو اپنے جسمانی حق بھی ہیں بہت سے، اپنی صحت کو خراب کیے چلے جا رہا ہے کوئی شخص، اور ایک یہ بھی ہے اخروی اعتبار سے کہ اپنے آپ کو آخرت کی مصیبتوں سے بچانے کا اہتمام کرے، واجبات و حرام کی پابندی کرے، اور خود کو جو حالت احتضار میں اس کو کتنی مشکلات درپیش ہوں گی اس کا پہلے سے اقدام کر کے رکھے، سکرات موت کی سختی سے وہ کیسے اپنے آپ کو بچائے گا۔ دیکھیے انسان سردی گرمی کے اعتبار سے اپنے جو ہے وہ کپڑے جو ہے وہ بناتا ہے، اور جو ہے مختلف حالت احتضار کی سختیاں ہیں، سکرات کی سختیاں ہیں، موت اور جو عالم برزخ کے جو خطرات ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کا جو ہے اس کو انتظام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔
تو میدان قیامت کے اعتبار سے بھی اس کو جو پریشانیاں درپیش ہوں گی، پل صراط کی سختیاں ہیں، میزان ہے، اعمال کی چیک پوسٹوں سے وہ بخیریت وہاں سے گزرنے کا اپنے آپ کو اہتمام کرے، یعنی اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرے، یہ اپنی ذات سے عدل شمار ہوگا. یعنی اپنی ذات کو آپ اس کا صحیح حق دیں. وہاں پہ اتنی مشکلات کے اندر آپ اپنے آپ کو جب معمولی سے جسم کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کی مذمت کی جاتی ہے، بھائی کیوں اپنی صحت کو خراب کر رہے ہو، کیوں اپنے ایسا کر رہے ہو کہ تم جو ہے اس دنیا میں ہلاکت میں پڑو، تو وہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے انسان اپنے حق کا خیال نہ کرے اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی کوششیں نہ کرے، تو یہ اپنی ذات سے عدل شمار ہوتا ہے. یہ وجہ ہے کہ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب تمہارے نفس کے اوپر تمہارا تسلط قائم ہو جائے تو اپنے آپ سے عدل برتو، تو عام لوگ تمہارے عدل کے سبب تمہاری طرف راغب ہوں گے. اپنے ساتھ عدل، یعنی ایسا عمل کر کے دکھاؤ تو لوگ تمہاری طرف راغب ہوں گے، ورنہ کوئی شخص تمہاری طرف راغب بھی نہیں ہوگا. تو اس لحاظ سے دوسروں کے ساتھ عدل ہے. اسی میں رشتہ داروں کے حقوق بھی آتے ہیں کہ انسان کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، اپنے رشتہ داروں کی تعلیم و تربیت، اولاد کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، یعنی وہ ان تمام خطرات سے جو اس کو خود درپیش ہیں تو وہ اس کے گھر والوں کو بھی درپیش ہیں. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، قرآن نے خود کہا کہ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچانا ہے. تو ان کے لیے بھی ان تمام چیزوں کے اہتمام کرنے پڑیں گے. دوسروں کے ساتھ عدل یہ ہے کہ ان کو ان کا حق دو، ان کو صحیح تعلیم و تربیت مہیا کرو، ان کو تمام خطرات کے ساتھ بچاؤ جس سے تمہیں بھی لاحق ہیں. تو یہ دوسروں کے ساتھ عدل شمار ہوگا. تو اس لحاظ سے عدل کے بے شمار پہلو ہیں اور قرآن و حدیث کی طرف اس سلسلے میں رجوع کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہاں ورنہ ہمارا موضوع دوسرا ہو جائے گا. تو بہرحال اس آیت کے اندر جو مشہور ترین آیات ہیں ان میں سے ایک تو عدل کے سلسلے میں یہ گفتگو ہوئی. پھر اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے اس میں کہ احسان سے کام لو. دیکھیں احسان حسن سے نکلا ہے، یعنی ہر کام کو اچھے طریقے اور خوبصورتی کے ساتھ انجام دو. اچھا ایک چیز کہلائی جاتی ہے احسان مال خالق. اللہ پہ تو کوئی کیا احسان کرے گا، اس کا ہی احسان ہے ہمارے اوپر. اللہ سے احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کی جائے. اور ایک احسان ہے مخلوق کے ساتھ جو مخلوق خدا ہے، یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی آپ مہربانی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، درگزر کا اس کے ساتھ برتاؤ کریں، انہیں ہر ممکن سہولت اور آسانیاں مہیا کریں. اور حتیٰ کہ جانوروں تک کے اوپر احسان کرنے سے توفیقات نصیب ہوتی ہیں، کتنے اس کے واقعات تک موجود ہیں. تو بہرحال جو بھی مخلوق خدا ہے اس کے اوپر بھی انسان کو چاہیے کہ وہ احسان کرے. احسان کر رہے ہو تو انسان کو چاہیے کہ اسے جتائے بھی نہیں کسی کے اوپر. احسان کی تکمیل اسی کے اندر ہوگی. اور اسی طریقے سے احسان کا بدلہ ادائے امانت کے زمرے میں، کیونکہ کسی کا تمہارے پر احسان بھی تمہارے پاس گویا اس کی ایک امانت ہے، وہ امانت اس کو لوٹاؤ. احسان کا بدلہ احسان ہے، یعنی حضرت امیر ارشاد فرماتے. تو احسان بھی ایک امانت کی طرح ہے کہ جس کو لوٹایا جاتا ہے. احسان کرو. اچھا اگر کسی پہ احسان ہم نہیں کر سکیں، مثلا کسی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس پر کوئی احسان کیا جائے اور وہ جزا دینے پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے اپنے محسن کی ثنا کرنی چاہیے، یعنی اس کی تعریف کرے. اور جس نے اپنے محسن کی ثنا کی اس نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور جس نے محسن کے احسان کو چھپایا اس نے ناشکری کی. بعض اوقات ہم ہوتا ہے نا کہ ہم اس کو احسان کا بدلہ فی الحال دینے پر قادر نہیں ہے، تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس کی تعریف کریں. خاموش رہتے ہیں، اس کا ذکر ہی کسی سے نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ شخص جو احسان کر رہا ہے وہ اس کی توقع نہ کرے، لیکن جس پر احسان کیا جا رہا ہے وہ تو کم سے کم اس کو تو چاہیے کہ وہ اپنے محسن کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرے، اس کی کسی نیکی کو ظاہر کرے. یعنی یہ ایک طریقہ کار ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ اسے چاہیے، اس نے گویا پھر اس کا شکریہ ادا کر دیا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. احسان سے پھر یہی ہوتا ہے کہ محبت پیدا ہوتی. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں اور کہ جس کے اوپر اور احسان فراموشی اگر کوئی کرے تو دیکھیے ایک تو سب سے پہلے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ حضرت امیر بھی فرماتے ہیں کہ اسے سزا ایک تو سزا یہ مل رہی ہوتی ہے کہ آئندہ وہ شخص اس پر اپنا احسان کرنا بند کر دیتا ہے. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے احسان کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ برائی بھی کرنے لگتے ہیں. محسن کے ساتھ برائی ایسی چیز ہے کہ کم سے کم سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ آئندہ اس پہ احسان کرنا بند کر دیتا ہے.
اور بہت سی چیزیں اور بھی آئی ہیں، جیسے قرضے کی ادائیگی کے سلسلے میں، مثلا اگر کسی شخص نے کسی کو کوئی قرض دیا ہوا ہے، نہیں قرضہ وہ واپس کر رہا ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ شخص ایک بہت بڑے سلسلے کو بھی کاٹ دیتا ہے. اس شخص کے ایکسپیرینس ایسے ہو جاتے ہیں جو کہ جس نے کسی کو قرضہ دیا ہے کہ اب اس کو جب قرضہ واپس نہیں مل رہا تو آئندہ یہ بھی اس طرح کی فطرت کا ہو جاتا ہے کہ بھائی لوگ قرضہ لے کر واپس ہی نہیں کرتے، تو آئندہ یہ لوگ کسی کو قرض بھی نہیں دیتے. بہت سارے مستحقین اس لحاظ سے محروم ہو جاتے ہیں. تو یہ پہلا والا شخص جس نے اس کا قرض واپس نہیں کیا، یہ اس بات کا سبب بنا کہ اس شخص نے اپنے احسان کرنا بند کر دیا لوگوں پر. اس کے ایکسپیرینس اتنے خراب ہو گئے. تم نے جب قرض لیا تھا تو کوئی اگر شرعی عذر مانے نہیں تھا تو تمہیں واپس کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، یہ احسان فراموشی ہوتی. اس کے اوپر بھی آئندہ احسان نہیں کرتا اور آئندہ بھی اپنے احسان کے سلسلے کو دوسرے لوگوں سے بھی کاٹ دیتا ہے. تو یہ ایک بڑی ایک عجیب و غریب صورتحال ہو جاتی ہے. انسان کو چاہیے کہ اس سے باز رہے. تو جس نے تمہارے ساتھ احسان کیا اس کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، یہ بھی اس کا بھی حکم دیا گیا ہے. اچھا، پھر اس میں کیا تھا آگے اس آیت میں جو مشہور ترین آیات ہیں کہ فحش اور منکرات سے بھی باز رہا جائے، کہ انسان کو چاہیے کہ فحش اور منکرات سے خود کو باز رکھے. تو دیکھیے نماز ہی ایک ایسی چیز ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے حیائی اور فحاشی کی باتوں سے نماز باز رکھتی ہے. دیکھیے ایک تو دو چیزیں علماء کہتے ہیں، ایک تو نماز فقہی اعتبار سے صحیح ہو تب آپ کو باز رکھے گی. پتہ چلا نہ وضو صحیح ہے نہ نماز صحیح ہے، نماز باطل ہوئی جا رہی ہے، تو وہ اپنے اثرات بھی نہیں چھوڑتی. فقہی اعتبار سے بھی ٹھیک ہونی چاہیے نماز. اور دوسرا یہ ہے کہ اس نماز کو ضائع ہونے سے بھی بچایا جائے. اس کا ثواب ضائع اگر کر دیا جائے، وہ نماز قبولیت سے اگر رہ جائے تو وہ بھی نماز ضائع ہو جائے گی، اس کے بھی وہ اثرات نہیں ہوں گے کہ جو کہ ہونے چاہیے. تو بہرحال یہ کہ فحش اور منکر سے باز رکھتی ہے. تو دیکھیے فحش چیزیں یعنی اس میں ایک بےہودہ اور گھٹیا کلام کرنا بھی. آیت اللہ سیستانی نے لکھا اس بات کو کہ فحش گفتگو یعنی ایسا بےہودہ اور گھٹیا کلام کرنا جس کا ذکر کرنا قبیح ہو، یہ بھی حرام ہے. فحش گفتگو کرنا حرام قرار دیا گیا ہے. ہمارے ہاں نوجوان بہت سے اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اب تو خواتین بھی گفتگو اس لحاظ سے کرتی ہیں. بہت سارے ایسے اسٹیج پروگرام بیٹھ کے دیکھے جا رہے ہوتے ہیں فیملیز کے ساتھ، جس میں زو معنی گھٹیا قسم کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ تمام قسم کی فحش گفتگو کے اندر آتا ہے. ایسی گفتگو، فحش گفتگو دوستوں وغیرہ کے ساتھ کرنا وہ بھی حرام ہے. تو اور اس کی اتنی وہ آئی ہے مذمت قرآن میں سورہ نور کی آیت 19 میں کہ ان الذین تحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صاحبان ایمان میں فحش باتوں کا چرچا پھیل جائے، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کون کون سی فحش باتوں کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. فحش کلامی سے اجتناب کرو. جنت میں داخلہ ہر فحش کلام شخص پر حرام ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات فرمائی. تو اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو عام طور پر اس قسم کے جو جملے جو کہے جا رہے ہوتے ہیں، بہت سے جملے فحش کلامی کے اندر آتے ہیں، اور جنت میں داخلہ فحش کلام شخص کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے. اچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عز و جل اس شخص کو دوست رکھتا ہے جو بد زبانی اور فحش گوئی کے بغیر لوگوں کی جماعت میں مزاح کرے. یعنی لوگ سوچتے ہیں شاید مزاح کرنے کے لیے فحش گوئی ضروری ہے. نہیں، ایسے تم ایسا مزاح بھی کر سکتے ہو نا جو بد زبانی میں نہ آئے، فحش گفتگو میں نہ آئے، کسی کو اذیت پہنچانے میں نہ آئے، ایسا مزاح بھی کر سکتے ہو. تو بہرحال اللہ ایسے شخص کو دوست رکھتا ہے. تو فحش گفتگو، فحش کلامی. تو دیکھیے نمازوں کے ساتھ بھی یہی کہ اگر اس طرح سے گناہوں اور فحاشی میں زندگی بسر ہو رہی ہو تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی. تو اس کے متعلق بھی روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جسے یہ معلوم کرنا ہو کہ اس کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو وہ یہ دیکھے کہ اس کی نماز نے سے فحشا اور منکر سے کس قدر روکا ہوا ہے، روکا بھی ہے یا نہیں روکا ہے. جس قدر وہ برائیوں سے بچے گا اتنی پرسنٹیج کے مطابق اس کی نماز قبول ہوگی. تفسیر مجموع البیان کی دوسری جلد میں یہ روایت موجود ہے. تو نماز کی قبولیت اسی قدر ہوگی جس قدر وہ اس کی نماز نے اسے فحشا اور منکرات سے روکا ہوگا. کبھی ہو سکتا ہے صرف 5% نماز قبول ہوئی ہو، 2% قبول ہوئی ہو، 1% قبول ہوئی ہو، یا 0% یعنی قبول ہی نہ ہوئی ہو، یا بعض اوقات 80، 90 اور 100% بھی قبول ہو سکتی ہیں. یعنی جتنا آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے اسی قدر نماز کی پرسنٹیج قبول ہوگی.
آل اور ننس لا نہیں ہے اس کے اندر کہ بس یا تو قبول ہے یا بالکل 100 ہے یا 0 ہے، نہیں، درمیان میں قبولیت کے درجات بھی ہیں۔ جس قدر گناہوں سے کمی ہوگی اسی قدر نماز کی قبولیت کے امکانات بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو فحشاء اور منکرات، تو یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے، نماز گناہوں سے کس قدر یہ روکتی ہے، اور خاص طور پر اول وقت جہاں کہیں بھی انسان کو موقع ملے اس کو نمازوں کی ادائیگی جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ نمازوں کی قبولیت۔ تو بہرحال جو آیت تھی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، تو اب کیا ہے کہ والبغی بھی آیا، یعنی ظلم و زیادتی کرنے سے بھی اللہ منع کرتا ہے، بغاوت، قانون شکنی، سرکشی۔ دیکھیے زیادہ برس جانے والی بارش کو بھی بغی کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسروں کے حقوق زیادتی کرتے ہوئے کھا جانا یہ بھی بغی کہلاتا ہے۔ بغیہ یعنی انسان اپنی سرکشی اور طاقت اور اپنے زور اور اثر رسوخ کے بلبوتے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر دوسروں کو دبائے، یہ بغی کہلاتا ہے۔ تو اللہ اس سے بھی منع کرتا ہے، یعنی حقوق پر زیادتی کرنا، خواہ خالق کے حقوق ہوں یا مخلوق کے حقوق ہوں، یہ دونوں چیزوں میں اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اس آیت کے اندر 6 احکام ایجابی و تحریمی، جو سب سے مشہور آیت ہے نا، یہ جو ابھی آپ کے سامنے پیش ہوئی ہے، تو انسان کی ہر انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے فلاح کا ایک نسخہ اکثیر اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں نا، اللہ عدل، احسان اور قرابت داروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ یعنی عدل و انصاف و احسان و صلہ رحمی کی انجام دہی، 3 چیزیں یہ ہیں، اور 3 چیزیں فحشاء، منکرات اور ظلم و زیادتی سے دوری۔ تو گویا اس میں پورے معاشرے کی اصلاح کا ایک جامع ترین پروگرام ہے۔ دوسری آیت جو مشہور ترین آیات میں سے ہے وہ ہے آیت دعوت۔ آیت دعوت وہ کون سی ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور اے پیغمبر اپنے پروردگار کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیں، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ لوگوں سے بہترین انداز میں بحث و مباحثہ کریں۔ تو یہ اس کے اندر ایک حکم دیا گیا ہے۔ اس میں دیکھیں پہلی تو چیز ہے، یعنی ایک تو اس میں لفظ آ رہا ہے موعظہ، یعنی واعظ کرنا۔ دیکھیے واعظ وہ کلام ہوتا ہے کہ جو کہ جذبات کو ابھارتا ہے، اور اس کے اندر ہے حکمت سے بھی کام لینا ہے۔ حکمت کو کہا جاتا ہے علم سے بھی بالاتر ایک چیز ہے، یعنی ہر بات دیکھیے ہر مقام پر کرنے کی نہیں ہوتی، عام طور پر لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی حکمت سے مراد ہے علم و دانش کے ساتھ منطقی استدلال جو عقلی پہلوؤں کا حامل ہو۔ اچھا واعظ میں دیکھیے حسن ضروری ہے، اس میں سختی نہ ہو، برتری جھاڑنا نہ ہو، مد مقابل کی تحقیر نہ ہو، اور وہ اس طرح کا واعظ نہ ہو جس سے زاد اور جس سے یعنی جو اناد اور دشمنی وغیرہ جو ہے وہ بھڑکانے والا ہو۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا یا فیس بک وغیرہ کے اوپر جو بحثیں ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جناب چترول کی جا رہی ہے، فریق مخالف کو مقصر اور غالی قرار دیا جا رہا ہے، اور کبھی دشمن اہل بیت قرار دیا جا رہا ہے، کبھی عقل سے پیدل قرار دیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں کیا ہیں، اور اپنے تئیں وہ تمام افراد بہت نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت تبلیغ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کوئی جدال احسن نہیں ہے، یہ بلکہ ہمارے امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں سے مہربانی اور ہمدردی سے پیش آنا یہ آدھی عقل ہے۔ آدھی عقل یعنی آدھا تو اپنے عقل مندی کا کام یہی والا کر لیا۔ تو جدال احسن اچھے طریقے سے موعظہ حسنہ کے ذریعے، یعنی نازیبا اور اشتعال انگیز قسم کے جو الفاظ ہیں وہ استعمال نہ کیے جائیں۔ تو بہرحال یہ اس لحاظ سے ایک چیز بنتی ہے۔